ختم کر لیا ہے. اب یہ یہاں پر یہ بھی میٹافر ہے. میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے. یہ میراتھن دوڑ جو دوڑی جاتی تھی نا، یہ وہ اس کی بات. اس وقت یہ وہ شہر جو ہے وہاں پر کھیل بھی ہوتے تھے. یہ وہاں پر اس نے یہ بات جو دوڑ کو ختم کر لیا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ وہ دوڑ ہے جو وہ مسیح کے لیے وہ دوڑ رہا ہے، مشنری کام کے لیے وہ کر رہا ہے، خدا کے لیے وہ بھاگا پھر رہا ہے اور مارے کھا رہا ہے. یہ ہے اس کی دوڑ. اگلی بات سنیں، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. اب اس کی ایکسپوزیشن سنیے. میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ابھی، وہ گملیل کا شاگرد ہے، اور گملیل ایک بہت بڑا ربی ہے، وہ استاد ہے اور وہ اس کا شاگرد ہے. اب چونکہ وہ پرانا عہد نامہ وہ اس سے بخوبی واقف ہے، وہ اس کی پوری تعلیم رکھتا ہے، اور اب ایک طرح کا اس کا ایمان تبدیل ہو گیا ہے. کیوں؟ اب وہ پرانی تعلیم کو چھوڑ کر مسیح کی نئی تعلیم کے اندر وہ شامل ہے. اب اس کا ایمان جو ہے وہ پرانے عہد نامے پر نہیں ہے. اب اس کا ایمان جو ہے وہ خداوند کے اس نئے مکاشفے پر ہے جو مسیح کے بارے میں ہے، کہ مسیح خداوند اس دنیا میں آیا، اس نے دکھ اٹھایا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ زندہ ہوا، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمان پر چلا گیا ہے، اور وہاں سے وہ پھر آئے گا. وہ اس کے لیے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. وہ کہیں پر بھی اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا، رومی حکومت کی عدالتوں میں کھڑا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے ایمان کو محفوظ کر رہا ہے. وہ فائٹ کر رہا ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہاں پر مسیح کے بارے میں، وہ ان کو وہ بتا رہا ہے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب پڑھیں، آپ کو پورا پالوس رسول کے متعلق پتا چلے گا اس نے کس طرح سے کہاں پر اس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے بڑی مشکل حالاتوں میں. لسترا ایک شہر ہے، وہاں پر تو اسے ایک دفعہ مار دینے لگے تھے، لیکن وہ وہاں سے بھی سنسار ہونے سے بچ گیا ہے، ایمان کو محفوظ رکھا ہے. وہ اچھی کشتی لڑ چکا ہے، اس نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، اور اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. آج ہم اپنی دوڑ کیسے دوڑ رہے ہیں، ہم کشتی لڑ رہے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں. ہماری لڑائیاں، میں نے کہا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جس طرح وہ بڑا دلیری کے ساتھ کہتا ہے نا، اب میں قربان ہو رہا ہوں. ہم جب مرنے کو ہوں گے تو میں نہیں یہ کہہ سکتا، یا آپ نہیں یہ کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے مسیح کے لیے کوئی دکھ نہیں اٹھائے. جتنے مسیح خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے دکھ اٹھائے ہیں، ہم میں سے کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے. اب وہ الگ بات ہے، اس ملک میں رہتے ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ وہ والا ظلم نہیں ہے. وہ رومیوں کو دیکھے جہاں پر نئے مسیحی لوگ اس وقت ہو رہے تھے، وہ خداوند کو قبول کر رہے تھے، ان پر یہ رومی کیا اس وقت ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. ہمارے دکھ ان سے بڑے دکھ نہیں ہیں، ہماری تکلیفیں ان سے بڑی تکلیفیں نہیں ہیں، جو ابتدائی کلیسیا تھی اس سے بڑے نہیں ہیں. آگے وہ ہم سب کے لیے